بقرعید الحمدللہ، بقرعید بقرعید، بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں مصروف ہیں اور ہر طرف لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور کڈس مدنی چینل بھی ان خوشی کے دنوں میں بچوں کے لیے دلچسپ، انٹرسٹنگ اور ثواب سے بھرپور پروگرامز لا رہا ہے۔ انہی پروگرام میں سے ہمارا ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے بچوں کی بقرعید، اور ہمارے ساتھ میروز بھائی بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے، بچے سوال بھی کریں گے۔ میروز بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے جی، الحمدللہ علی کل حال۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ جی۔ انشاءاللہ میروز بھائی بچے باتیں بھی کریں گے، سوال بھی کریں گے انشاءاللہ ہم، اور بچے بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، کلام بھی ہوگا، بیان بھی ہوگا، اور بہت سارے سیگمنٹ ہوں گے اور ایکٹیویٹیز بھی ہوگی۔ تو صرف آپ نے نہیں دیکھنا بلکہ اپنے دوستوں کو کال کریں۔ بہت ہی پیارا پروگرام آ گیا جس کا نام ہے بچوں کی بقرعید۔ تو آپ نے سب نے مل کر دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمایا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید۔ صلی اللہ علیہ شگے بتگا
غصہ ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے،
मेरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में, आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मेरा आपसे सवाल है। बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की बकरा ईद। जी हम सेगमेंट में शामिल हो चुके हैं और इस सेगमेंट में होगा इस तरह कि बच्चे कुछ सवाल करेंगे मेरोज़ भाई से। रेडी हैं? तो बच्चों कौन कौन सवाल करना चाहते हैं मेरोज़ भाई से? रेडी हैं सारे? अच्छा माशाल्लाह, सब करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सबसे सवाल लेते हैं। जी कौन करेगा सवाल? आप करेंगे? जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साइम रज़ा है। माशाअल्लाह। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या हम बच्चे भी हज करने जा सकते हैं? बिल्कुल, बच्चे भी हज करने जा सकते हैं और बच्चों का हज हो भी जाता है, क्योंकि बच्चों को नेकियों पे अजर सवाब मिलता है। अलबत्ता फ़र्ज़ हज अदा नहीं होगा। किसी ने नाबालिगी में यानी छोटी उम्र में बलूगत से पहले हज किया तो उसका फ़र्ज़ हज अदा नहीं होगा, क्योंकि फ़र्ज़ हज के लिए बालिग होना शर्त है। यानी जो हज फ़र्ज़ होता है वो किस पर होता है? उसकी शराइत में से एक शर्त जो है वो है बालिग होना। जब बालिग हो जाएंगे, अगर हज फ़र्ज़ हुआ दीगर शराइत के साथ, तो फिर दोबारा इंशाअल्लाह जाएंगे और फिर जाते रहेंगे इंशाअल्लाह जब जब बुलावा आएगा इंशाअल्लाह। जी और क्या करेंगे? आप भी करेंगे? चलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अनवार रज़ा तारी है और मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने सबसे पहले किस जानवर की कुर्बानी की? सबसे पहले शायद बकरा था या दुम्बा था, कंफर्म याद नहीं। बकरा था या दुम्बा था, छोटा था ना तो याददाश्त आप जैसी नहीं। जी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनत तारी है। माशाअल्लाह। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह पाक ने हमारी कुर्बानी कबूल फरमाई? कुर्बानी की कबूलियत का, यूँ तो किसी भी नेक अमल की कबूलियत का कोई यकीनी हुक्म हम नहीं लगा सकते कि इसका अमल कबूल हुआ है और इसका कबूल नहीं हुआ। बाज़ आमाल में उलमा ने कुछ अलामतें बयान फरमाई हैं। तो जब नेक अमल की तौफीक मिले और बिलखुसूस वो आमाल या अहकाम जो शरीयत ने हम पर लाजिम की, यानी अल्लाह का हुक्म है, तो वो जब हम कर रहे हैं तो ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमारे दादा मुर्शिद भी हैं, कुतुब मदीना भी हैं, वो फरमाते हैं, उनके फरमान का ख़ुलासा है कि नेक आमाल की तौफीक मिल जाना उनकी कबूलियत की निशानी है। इसी को कबूलियत समझा जाए। तो हम जब कोई भी नेकी करें, चाहे कुर्बानी हो चाहे दीगर नेक आमाल हों, तो हमें अपने रब से यही उम्मीद रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन हमें अपने रब से यही होनी चाहिए कि जब अल्लाह पाक ने हमें ये अमल करने की तौफीक दी है तो वो कबूल भी फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो इस यकीन या इस गुमान के साथ ही अल्लाह की बारगाह में नेकी करनी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से उनके गुमान के मुताबिक मामला फरमाता है। तो हमें खुश होना चाहिए कि नेकी की तौफीक मिल गई, और बारगाह इलाही में दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक तूने हमें इस नेकी की तौफीक अता फरमाई है तो इसे कबूल भी फरमा ले अपनी बारगाह। मेरोज़ भाई ऐसा भी होता है ना, तो बाज़ बच्चे होते हैं अच्छा जानवर लाते हैं, वो गलियों में घुमाते हैं, इनका शौक़ होता है। तो बाज़ बच्चे होते हैं कहते हैं तुम तो दिखावा कर रहे हो, तुम्हारी तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तो इन बच्चों का ऐसा कहना कैसा? ऐसे नहीं कहना चाहिए कि दिखावे के लिए लाओ, यूँ लाओ, क्योंकि दिखावा, रियाकारी जो है वो एक दिल का मामला है कि सामने वाले के दिल में क्या नीयत है। कोई नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, हज कर रहा है, कुर्बानी कर रहा है, तो वो रियाकारी कर रहा है या रियाकारी नहीं कर रहा, यानी मुखलिस है, सच्चाई के साथ अल्लाह की ही बारगाह में नेकी करने की उसे तौफीक मिली हुई है। इसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते। अलबत्ता बाज़ अलामतें हैं इसमें भी, लेकिन हम हुक्म नहीं लगाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे तुम रियाकारी कर रहे हो, तुम दिखलावा कर रहे हो, तुम इसको देखकर जो है ना बड़ाई या शेखी मार रहे हो।
یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ہمیں یہ کہنا منع ہے، بلکہ ہمیں مسلمان سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہمارا دل اچھا ہے تو اس میں سے اچھا گمان نکلے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ برا گمان برے دل سے پیدا ہوتا ہے، خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، بلکہ ہمارا حسن ظن یہی ہو کہ چاہے کوئی شخص چھوٹا جانور لایا ہو، بڑا جانور لایا ہو، ایک لایا ہو یا بہت سارے لایا ہو، سستا لایا ہو یا مہنگا لایا ہو، ہمیں تو اس کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے اور اس کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ پاک آپ کی قربانی قبول فرما. جی اب کون کرے گا سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبید مصطفیٰ اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے تب کچھ بچے روتے ہیں، تو ان کا رونا کیا درست ہے؟ ہاں درست ہے، کیونکہ وہ جانور کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں نا. تو اب یہ دیکھا جائے گا وہ رو کیوں رہے ہیں. تو جانور سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز قربان کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں محبت ہو گئی ہے، جو ہمیں اچھی لگتی ہے، جو ہمیں پیاری لگتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں نہ دے دو. تو جب جانور سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، چند دن ہمارے ساتھ رہتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، آپ اس کو لے کر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو انسیت ہو جاتی ہے. انسیت سمجھتے ہیں؟ محبت ہو جاتی ہے نا، اس سے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. خود اپنا کھانا نہیں کھا رہے ہوتے لیکن اسے کھلا رہے ہوتے ہیں، خود پی نہیں رہے ہوتے اسے پلا رہے ہوتے ہیں، خود چھاؤں میں نہیں ہوتے اسے چھاؤں میں رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے انسیت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے ہمیں جانور سے، وہ ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے. تو پھر جب وہ قربان ہونے جا رہا ہوتا ہے تو کسی کے بھی بچھڑنے کا جو ایک دکھ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. البتہ یہ خوشی بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے کہ کیونکہ میں اپنی پیاری چیز یا ہمارے گھر والے اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بھی توفیق مل رہی ہے. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صفی اللہ طاری ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کا خیال رکھنے سے ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اصل میں یہ تو نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم تعلیمات دیکھیں تو آپ نے خود جانوروں پہ شفقت بھی فرمائی ہے، بلکہ بکری کی تو عزت کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ جنتی جانور ہے. اور جن صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے بعض اوقات جانوروں پر رحم کا اپنا مدعا عرض کیا کہ مجھے جانوروں پر رحم آتا ہے، تو اس پہ اجر و ثواب کی نوید بھی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمیں بھی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اچھا سلوک ہوتا کیا ہے جانوروں کے ساتھ؟ بھائی پوچھ سکتا ہوں نا میں بھی، اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ جی آپ ہی بتائیں صفی اللہ بھائی. ان کو وقت پر کھانا دینا. اور کوئی؟ جی اس کی عزت کریں. عزت کریں. کیسے عزت کریں گے؟ اگر وہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے تو اس کو چھاؤں میں لائیں. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ اور کیا کریں؟ ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں. اچھا. اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جن سے ان کی دل آزاری نہ ہو. مروز بھائی جانور کی بھی دل آزاری ہوتی ہے؟ دکھ تو پہنچ سکتا ہے، تکلیف تو پہنچ سکتی ہے، دل جانور کو مارنا وغیرہ. ہاں یہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک ایک تو یہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ کھلائیں پلائیں، چھاؤں میں رکھیں اور ان کو تکلیف نہ دیں. اور ایک یہ ہے کہ انہیں بلا وجہ کھڑا ہی نہ رکھیں، بھگائیں نہیں، ہے نا، ان کے بال نہ نوچیں، ان کی دم نہ مروڑیں. یہ سب کرتے ہیں نا بعض اوقات، کان مروڑتے ہیں. تو پھر جانور کو غصہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ آگے آگے اور جانور پیچھے پیچھے. جی جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسد رضا طاری ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عید کے دن بھی جھوٹ بولنے سے گناہ ملتا ہے؟ بالکل، عید کے دن بھی جھوٹ بولنے سے گناہ ملتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو. پیارے بچوں آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، جو گناہ ہے وہ خوشی کے موقع پہ بھی گناہ ہے اور غم کے موقع بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. اور جو نیکی ہے وہ خوشی کے موقع پہ بھی نیکی ہے اور غم کے موقع بھی نیکی. تو عید ہو، بقرہ عید ہو، ربیع النور شریف ہو، میلاد النبی ہو، 11ویں ہو، کوئی بڑی رات ہو، کوئی بڑا دن ہو، تو ہمیں گناہوں سے ہر وقت بچنا چاہیے اور نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. تو جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے.
تو بلکہ ہمارا تو ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے. تو کیا بولیں گے؟ سچ بولیں گے. جی اور کوئی سوال کرے گا؟ جی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد ہے. سعد، اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت عطا فرمائے. آمین. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جانور اللہ پاک سے ہماری شکایتیں کرتا ہے؟ شکایت کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم کرنے کی نحوست سے، یعنی اس کے بدلے میں کسی شخص کے اوپر کوئی آفت آ گئی، یا خود وہ شخص جو ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، یا جانور کی خدمت کی، جانور پر رحم کھایا، جانور کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس بندے کو کوئی سعادت عطا فرما دی، مغفرت فرما دی، یا اس کے گناہ معاف فرما دیے. ایسے واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. تو جانور شکایت کرے یا نہ کرے، بلکہ جانور کیا انسان بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کسی کو تنگ کرتے ہیں، تنگ کر دیا، کسی پہ ظلم کر دیا، اور پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے شکایت تو نہیں کرے گا، ہوتا ہے نا، شکایت تو نہیں کرے گا، میرے ابو تک تو نہیں پہنچ سکتا، یہ میرے استاد صاحب تک نہیں پہنچ سکتا. تو جانور ہو یا انسان ہو، بعض اوقات وہ شکایت تو نہیں کرتا، لیکن شکایت نہ کرنے سے وہ جو ظلم کیا ہے یا وہ جو اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تو اس کا گناہ کم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ بے نیاز. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور بعض اوقات کسی ظلم کی وجہ سے بندے کو اچھائیوں سے، سعادتوں سے اور خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے، یا وہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان ہو یا جانور ہو، ہمیں کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. بس بھائی آپ نے کہا کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، تو بعض بکرے وغیرہ ہوتے ہیں چلتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو مار کے چلا جائے، کیا وہ بھی ظلم ہوگا؟ مار کے چلانا ایک الگ بات ہے، اور ایک ہوتا ہے انہیں تھپکی دینا نا. جیسے ابھی آپ کے دور میں تو پتہ نہیں آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے، پہلے کے دور میں تو سواریاں بھی جانوروں کی ہوتی تھی نا، گھوڑوں کی، گدھوں کی، خچروں کی سواریاں ہوتی تھی ساری دنیا میں. جب گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی، جب بیل گاڑیاں نہیں تھی، بلکہ بیل گاڑی بھی آ گئی، گھوڑا گاڑی بھی آ گئی، تو گھوڑے اور بیل تو موجود رہے. تو ان کو چلانے کے لیے بھی تھوڑی بہت ضرب لگائی جاتی تھی، تھوڑا بہت کیا کہنا چاہیے، انہیں پش کرنے کے لیے کچھ کیا جاتا تھا. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں سمجھا سکوں، تو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ مار رہے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک لمٹ میں رہ کر اسے پش کر سکتے ہیں. اور پھر جانور کو چلانے کے طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے جانور پالے ہوئے نہیں ہیں تو ہمیں وہ طریقے نہیں آتے، تو پھر ہم الٹے طریقے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے. جی ماشاءاللہ. اور کوئی سوال کرے گا؟ جی مدثر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مدثر حسین رضا تاری ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر جانور آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں تو کیا انہیں بھی گناہ ملتا ہے؟ گناہ کا تو میں نے عرض کیا نا کہ جانور مکلف نہیں ہے، تو جانوروں کو گناہ اور ثواب نہیں ملتا. البتہ مفتی احمد دیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کی شرح میں اس بات کو بیان کیا جو میں نے بیان کی کہ جانور مکلف نہیں ہے. مکلف کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے پابندی ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، انہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یوں نہیں ہے. جیسے ہمارے لیے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، نماز اور غلط باتیں، تو ہمارے لیے یوں ہے کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. جانوروں کے لیے یہ نہیں ہے. البتہ مفتی احمد دیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات شریف میں ایک حدیث کی شرح میں اس بات کو بیان کیا کہ بروز قیامت انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ ان کا حساب کتاب ہوگا یا ان کو اجر و ثواب ملے گا یا اور کوئی پکڑ ہوگی، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے اوپر کسی نے زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، یا انہوں نے کسی دوسرے جانور پر یا انسان پہ ظلم کیا ہوگا، تو اس کا بدلہ دلوا دیا جائے گا، اس کا بدلہ ہو جائے گا. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی بکری نے کسی دوسری بکری کو سینگ مارا تو اس کا بھی بدلہ قیامت کے دن ہوگا. یہ مضمون حدیث شریف میں موجود ہے. تو اجر و ثواب تو نہیں ہوگا، اسی طریقے سے گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کا یہ آپسی حقوق کا جو بدلہ ہے نا وہ دلوا دیا جائے گا. اور اس کے بعد جانور مٹی ہو جائیں گے. انسانوں کا کیا ہوگا؟
جو اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے، جن سے اللہ پاک راضی ہوگا، وہ بالآخر جنت میں چلے جائیں گے مسلمان، اور جن سے ناراض ہوگا، کافر ہوں گے یا جو گناہ گار ہوں گے بہت زیادہ، تو وہ کیا ہوگا ان کا؟ وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ لیکن جانور جنت یا دوزخ میں نہیں جائیں گے، بلکہ بدلے کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید محمد عزیر حسن اتاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اور بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ان پر لازم واجب قربانی تھی وہ بھی کیا کرتے تھے، اور جن کو اللہ پاک نے گنجائش دی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے بھی جیسے ہم قربانی پہ دیکھتے ہیں، تو امیر اہل سنت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہاں پہ تقریباً بچوں نے سوالات بھی کیا میروز بھائی سے، اور بہت ہی اچھے ہمیں جوابات بھی ملے۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان۔ بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مل کر پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن شریف کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ استاد صاحب مدرسے میں بچوں کا سبق پڑھا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی انہی بچوں میں موجود سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ کلاس میں آیا اور اس نے استاد صاحب کو سلام کیا۔ استاد صاحب کی زبان سے نکلا جیتے رہو۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت چونک گئے۔ استاد صاحب سے عرض کیا، استاد صاحب سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ استاد صاحب نیک آدمی تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ابھی چھوٹے تھے ان کی بات سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اپنے انٹیلیجنٹ شاگرد کو خوب دعائیں دیں۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں جب کوئی اچھی بات بتائے، ہمیں سمجھائے، غلطی بتائے یا نیکی کی دعوت دے تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہنا چاہیے۔ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، اگر ہم موقع دیکھ کر سامنے والے کی نیچر کو سمجھ کر ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ غلطیوں اور گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ ویسے بھی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے، اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ پاک سے عرض کی، یا اللہ پاک، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے کتنے سارے فوائد ہیں، تو آپ بھی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی عادت بنائیں اور خوب ثواب کمائیں۔ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔
جی غفران بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان سنایا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمایا. تو پیارے بچوں آپ نے بھی اس بیان کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فلپ ایکٹیویٹی. بچوں کی بقرعید بچوں کی بقرعید. جی منوج تو یہ فلپ ایکٹیویٹی کریں گے. چلیں جی کچھ سوالات آپ سے کرتے ہیں. جانور پر رحم کرنا کیا ہے؟ ہاں جی کتنے کہیں فرض کہیں سنت. سنت فرض اور ان کی بھی سنت. ٹھیک ہے جی وہ ٹیم جیت گئی ہے اس میں. جی ٹیم بی کا جواب درست ہے. چلیں جی دوسرا سوال. مسلمانوں پر رمضان کے روزے رکھنا کیا ہے؟ کیا جی فرض اور فرض کیا رہا ہے جی؟ فرض سب کے فرض آ رہے ہیں. ادھر بھی سب کے فرض ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی یہ تو برابر ہو گیا. جی ٹائی ہو گیا. چلیں جی یہ سوال ٹائی ہو گیا. مگر میروز بھائی ان کا تو ایک جواب غلط ہو گیا ہے. تو یہ تو پیچھے ہی ہے نا ان سے. ہاں پیچھے ہی ہیں. 2 پوائنٹ ٹیم بی کے اور ٹیم اے کا 1 پوائنٹ. چلے جی سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا کیا ہے؟ سنت. یہ بھی ٹائی ہو گیا ہے جی. یہ دونوں ٹیمیں تیاری کر آئی ہوئی ہیں تو یہ ٹائی ہو گیا ہے. اور ٹائی کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب ٹیم بی کے 3 نمبر ہو گئے, 3 پوائنٹس ہو گئے, اور ٹیم اے کے کتنے ہو گئے؟ 2 پوائنٹس ہو گئے. اچھا جی آب زمزم کھڑے ہو کر پینا ڈیش ہے کیا ہے جی؟ سنت. ادھر مجھے بھی تو دکھائیں ذرا آپ جی. سنت. یہ بھی ٹائی ہو گیا ہے جی ماشاءاللہ. 4-3 ٹیم اے کے 3 اور ٹیم بی کے. اچھا جی انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ جی فرض. اور ادھر مجھے بھی دکھائیں جی اسکرین پہ تو آپ دکھا رہے ہیں فرض اور یہ بھی ٹائی ہو گیا ہے. تو اب ٹیم اے کے 4 پوائنٹ اور ٹیم بی کے 5 پوائنٹ. وضو میں کلی کرنا کیا ہے؟ سنت. یہ بھی ٹائی ہو گیا ہے جی ماشاءاللہ. 5-6. اور اگلا سوال ہے کہ زلفے رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. یہ بھی ٹائی ہو گیا ہے. ٹیم اے 6 اور ٹیم بی 7. سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی سنت ہے. تو یہ بھی برابر ہو گیا, ٹائی ہو گیا. اب کیا کریں؟ نہیں اس سے نمبر تو ملیں گے نا ان کو. نمبر ملیں گے نا جی. ٹیم اے کے 7 اور ٹیم بی کے 8. اب کون سی ٹیم جیت چکی ہے؟ ٹیم بی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے الفاظ ڈھونڈ کر لگائیں. تو جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ کون سا ہے؟ جی ہاں ڈھونڈ کر لگائیں میں اس طرح ہوگا کہ ٹیم اے سے ایک بچہ آئیں گے اور ٹیم بی سے بھی ایک بچہ آئے گا. جو مثال ہے میم لکھا ہوا ہے تو میم سے کون سا لفظ آتا ہے, کون سا ورڈس بنتا ہے, بتانا نہیں ہے. یہاں پہ آ کر ڈھونڈیں گے. اتنے سارے ہمارے پاس ورڈس ہیں, لفظ ہیں. کوئی بھی چیز اٹھانی ہے آپ نے لگانی ہے. اگر درست ہوا تو جواب درست, اگر غلط ہوا تو جواب غلط. پر کاؤنٹنگ بھی ہوگی. جس نے ٹیم اے یا ٹیم بی میں سے جس سے پہلے لگا دیا ان کا جواب درست ہوگا. اینڈ میں جیتیں گے. زیادہ سے زیادہ اپنے الفاظ لگانے ہیں. جی ٹیم اے سے کون آئے گا؟ جی سیم بھائی آ جائے. اور ٹیم بی سے مدثر بھائی آ جائے. ٹیم اے اور ٹیم بی. جیسے کہ ہم ٹیم اے کو دیتے ہیں سین اور ٹیم بی کو دیتے ہیں خا. ٹھیک ہے پھر ہم جب ان کا ٹائم اسٹارٹ ہو جائے گا تو ہم کاؤنٹنگ بھی اسٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ سلو 9 8 6 5 4 3 2 1 اسٹاپ. جی ٹیم اے کو دیا گیا تھا سین اور سائن میں نے لگایا ہے سین سے سورج. یہ ہو گیا ان کا درست. سین سے سبزی یہ بھی ہو گیا درست. اور سین سے ہو گیا سنت تو یہ بھی اس طرح. اب چلتے ہیں ٹیم بی کی طرف. ٹیم بی کو دیا گیا تھا خا. خا سے خوشی. اور آج بھی خوشی کا دن ہے کیونکہ آج عید کا دن ہے. جی خا سے خوشی اور خلیفہ. آپ نے بھی صحیح لگایا پر آپ نے 2 لگایا
اور ٹیم اے نے 3 لگایا، اس لیے ٹیم اے ماشاءاللہ جی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں جی۔ ٹیم اے سے کون آئے گا؟ جی آ جائیں، آ جائیں جی، آ جائیں۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ میم ٹیم اے کا ہے اور با ٹیم بی کا ہے جی۔ اسٹارٹ۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ ٹیم اے نے لگایا سواد سے صدقہ اور آپ کو دیا گیا تھا میم اور آپ نے لگا دیا نون سے بھی نہیں، اور ٹیم بی نے لگایا با سے بزرگ اور باس۔ کیا کرنا چاہیے میرز بھائی؟ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، لیکن کے سامنے ٹیم اے نے تو سواد سے صدقہ بھی لگایا ہے، نون سے نمک بھی لگایا ہے، بلکہ دیا ہے میم گیا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ بھائی غلطی تو ہو گئی ہے انجانے میں، آپ کی ٹیم جیت گئی۔ چلیں جی یہ سیگمنٹ تو ان کی ٹیم جیت گئی ہے، اب آپ کے جو اگلے فرد آئیں گے وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جی۔ ٹیم اے ہار گئی اور ٹیم بی جیت گئی جی۔ بیٹے جی میروز بھائی آپ انتخاب کریں کون بچے ہیں۔ اچھا جی آپ آئیں، ہاں آپ آئیں اور ادھر سے آ جائیں بھائی، 2 آ گئے اور لفظ کون کون سے باقی ہیں بھائی آپ کے پاس؟ ٹیم اے کے کون کون سے ورڈز دے گا جی، اور ٹیم بی کے؟ تو ٹیم بی کو دیا جاتا ہے جیم اور ٹیم اے کو دیا جاتا ہے میم۔ اسٹارٹ۔ 10 7 6 5 4 3 2 1۔ ٹیم اے نے لگایا میم سے معراج اور میم سے ماں، اور ٹیم بی نے لگایا جیم سے جنت اور جیم سے جنازہ۔ اس طرح میرے بھائی ٹیم اے اور بی ٹائی کر گئی ہے نا، یہ والا ہمارا سیگمنٹ جو وہ ٹائی ہو گیا۔ چلیں جی بیٹھے۔ ٹیم اے اور ٹیم بی سے اور کون آئے گا؟ ٹیم بی سے سیف اللہ بھائی آ جائیں اور ٹیم اے سے اسد بھائی آ جائیں۔ ٹیم اے کو دیا جاتا ہے لفظ صاد اور ٹیم بی کو دیا جاتا ہے الف جی۔ ٹائم اسٹارٹ۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 بہت اسپیڈ ہو گئی ہے، بہت اسپیڈ۔ سلو 1 اور 0 ویسے ٹائم ختم ہو گیا تھا، پھر سیف اللہ بھائی نے لگایا۔ مانا جائے نہیں مانا جائے؟ مان لیا جائے، آپ کیا ختم کرتے کرتے لگا دیا انہوں نے۔ چلے سیف اللہ بھائی کا بھی جواب مان لیا جاتا ہے۔ اسد بھائی نے لگایا ہے سواد سے صفا۔ صفا پہاڑی ہے نا ایک، کیا ہے صفا؟ کہاں پر ہے؟ مسجد الحرام شریف کے ساتھ۔ جب آپ حج پر یا عمرے پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ سواد سے صفا اور سواد سے صدقہ، اور ٹیم بی نے لگایا الف سے امام۔ بھائی فیصلہ کریں کون جیتا؟ امام صاحب ہار گئے اور مقتدی صاحب جیت گئے، یعنی ٹیم بی جو ہے وہ ہار گئی ہے اور ٹیم اے جیت گئی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی۔ بیٹھے ہو گئے پورے؟ ٹیم اے کے 2 رہ گئے اور ٹیم بی کے 1 رہ گیا ہے جی۔ آ جاؤ بھائی، اور کون ہے آپ کے یہاں سے؟ کسی نے؟ یہ چھوٹے سے آ جاؤ آپ، آ جاؤ جی۔ ٹائم اسٹارٹ نا۔ تو لفظ نون اور تو آخری رہی ہے۔ 9 ہمارے عزت شاہ صاحب نے لگایا نون سے نمک اور نون سے نماز، اور ٹیم بی نے لگایا ہے تو سے طواف۔ ایک چیز کھانے کے لیے ضروری ہے نا،
نمک نہ ہو تو کھانا مزیدار نہیں ہوتا، اور نماز نہ ہو تو مسلمان کی زندگی مزیدار نہیں ہوتی، ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ اور ٹیم بھی نے لگایا ہے تو ایسے طاقت اور طواف، اس طرح پھر برابر ہو گئی ٹیم اے اور ٹیم بی۔ طواف میں طاقت لگتی ہے جی، تو برابر ہو گئی، ٹائی ہو گیا۔ لیکن مجموعی طور پہ دونوں ٹیموں کو اگر ہم نکالیں، کلیکٹیو ریزلٹ اگر نکالیں تو کیا ہوا؟ جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے وہ تو سامنے ہے نا، وہ کتنے لگائیں، اس نے کتنے، کیا کہتے ہیں اسے، کتنے کارڈ لگائیں؟ 9 ٹیم اے نے لگایا جی، اور 9 ٹیم بی نے لگایا۔ واہ بھائی، 9 اس طرح دیکھا جائے تو برابر ہے، مگر ان کے 9 ہے پہ تو چھوٹا ہے، حرف چھوٹا ہے، لفظ چھوٹا ہے، لیکن جو چیٹ تو 9 ہی لگی ہوئی ہے۔ ہاں، چیٹس جو ہے نا، جو انہوں نے کارڈ لگائے، کارڈ ٹیم اے نے بھی 9 لگائے، 9، اور ٹیم بی نے بھی 9 لگائے۔ ہاں تو لیکن کلیکٹیو ریزلٹ جو نکل رہا ہے، مجموعی طور پہ جو ریزلٹ نکل رہا ہے وہ یہی نکل رہا ہے کہ آپ دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں اس سیگمنٹ میں، تو دونوں ہی جیت گئی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور گیٹس بندے چلے کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ الفاظ ڈھونڈ کر لگایا۔ تو پیارے بچوں ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قربانی کا سبق، اور یہ بتائیں گے میروز بھائی۔ بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید۔ قربانی کا سبق، بھئی قربانی پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی یاد میں کرتے ہیں قربانی؟ سنت ابراہیمی ہے، ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں۔ تو اس واقعے کا ایک چھوٹا سا درس تو بڑا ہے، لیکن اس واقعے کا چھوٹے سے حصے سے اگر ہم لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہ خواب سنایا اور بتایا کہ مجھے ایسے ایسے حکم ہے۔ تو فرمانبردار بیٹے نے کیا کہا؟ لبیک کہا، قبول کیا اس بات کو، اپنے والد کی فرما برداری کری اور بات مانی۔ تو آپ دیکھیے انہیں کیسا انعام ملا کہ ان کے لیے جنت سے مینڈا بھی آ گیا، جانور بھی آ گیا، اور ان کی قربانی قبول بھی ہو گئی، اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آج تک بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی نقل آج ہم قربانی کی صورت میں کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے، کامیابی ہے اور نیک نامی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں، اور جو اچھی اچھی باتیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں حکم دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اس کو عمل کریں، اوبے کریں۔ کیا کہیں؟ لبیک۔ کیا کہیں؟ والدین سے کیا کہیں؟ جی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، انشاءاللہ امی، انشاءاللہ ابو، انشاءاللہ میں کام کروں گا۔ اور والدین کیا ہیں؟ احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ والدین اولاد کے لیے جنت اور دوزخ ہیں گویا کہ، یعنی اگر والدین راضی ہو جائیں تو جنت، اور اگر والدین ناراض ہو جائیں تو دوزخ۔ تو والدین کے اطاعت کا حکم ہمیں قرآن کریم نے بھی دیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ والدین کی عظمت کتنی! ابھی لاکھوں مسلمان کہاں پر جمع ہوئے تھے؟ مینا عرفات۔ ہاں، حج کے ایام تھے نا، تو حج کے ایام میں لاکھوں مسلمان کہاں جمع تھے؟ میدان عرفات میں تھے، مینا میں تھے، مزدلفہ میں تھے، حرمین طیبین میں ابھی بھی موجود ہیں۔ تو کیوں گئے تھے؟ حج کرنے۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ جو مسلمان اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی طرف پیار سے دیکھے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہے نا بڑا پیارا کام۔ تو والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اور انہیں ناراض انہیں تکلیف یہ درس ہمیں کہاں سے ملا؟ قربانی کے واقعے سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے اپنے والد صاحب کی بات کو مانا، تسلیم کیا، لبیک کہا، تو آج ہم ان کی یاد بھی مناتے ہیں، اور ان کا نام بھی نیک نامی میں اضافہ بھی ہوا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اپنا ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہوگی ایک حدیث، ایک دعا اور ایک سنت۔ تو جی حدیث کون سنا رہا ہے؟ جی میروز بھائی۔ سارے اب یہ فیصلہ کیسے گیا ہے؟ چلیں جی وہاں سے لاسٹ ون۔ الصلاۃ نور المؤمن۔ ہاں، نماز مومن کے لیے نور ہے یا مومن کا نور ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ جی دعا کون سنائے گا؟
چلیں جی آپ سنیں. وضو کرنے سے پہلے کی دعا بسم اللہ والحمد للہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی سنت کون سنائے گا؟ یہ آپ سنائیں بتائیں. نہیں ان کو بتانے دیں پھر آپ سے بھی لیتے ہیں. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. کس چیز میں؟ وضو میں. وضو میں پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے جی میرے ایک اور حدیث پاک اور ایک اور دعا اور سنت لینا. جی اور کون؟ اب آپ بتائیں کس سے سنیں. حدیث پاک کون سنائے گا؟ جی مدثر بھائی. سمو باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو. سبحان اللہ. جی دعا کون سنائے گا؟ جی عزیر شاہ صاحب. بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا اللہ اکبر. سبحان اللہ. جی سنت مشورہ کرنا سنت ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اقوال زریں. میروز بھائی میں کچھ آپ سے باتیں پوچھوں گا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. قرآن کریم نے بھی فرمایا انا مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. تو انسان کی زندگی میں مختلف معاملات میں مشکل مراحل آتے ہیں، لیکن جب وہ مشکلات ختم ہوتی ہیں تو پھر کوئی رزلٹ، کوئی فروٹ، کوئی نتیجہ نکلتا ہے. جیسے ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو ہمیں پڑھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اگلی زندگی میں آسانیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. کس وجہ سے؟ پڑھنے کی وجہ سے، جو ہمیں پیچھے مشکل لگ رہا تھا. تو مشکلات کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ان کو فیس کرتے ہوئے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. اور ایک اور یہ ہے کہ مثال دینا آسان ہے، مثال بنانا مشکل ہے. یہ سمجھ نہیں آیا. مثال دینا آسان ہے، مثال بننا مشکل ہے. مثال دینا آسان ہے. ہاں باتیں کرنا آسان ہوتا ہے اور ان باتوں پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. اور قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں، قرآن پاک کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اس بات کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو اس پہ عمل بھی کرو. اور مثال دیتے نا لوگ کہ دیکھو وہ بلندی پہ چڑھ گیا، وہ چاند پہ چلا گیا، اس نے یوں کر لیا. تو یہ مثالیں دینا آسان ہوتا ہے، لیکن مثال بننا یعنی میں ایسا بن جاؤں کہ لوگ میری مثال دیں، یہ مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر وہی قربانیاں دینا پڑتی. لوگ کہتے ہیں گزرا ہوا وقت پھر نہیں آتا، وہ تو آتے ہی نہیں ہے. یہ کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں آتا، لیکن گزرا ہوا وقت ہوتا کون سا ہے؟ جو چلا گیا. جو چلا گیا. ابھی جو لمحہ ہے اگلے لمحے یہ گزرا ہوا ہو جائے گا. سمجھ رہے میری بات؟ جی. ابھی جو لمحہ ہے اگلے لمحے یہ گزرا ہوا ہو جائے گا. یعنی جو پریزنٹ ٹائم ہے فیوچر میں یہ کیا بن جائے گا؟ پاسٹ بن جائے گا. تو لہٰذا وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو وقت جس کام کا، جس چیز کا ہے، یا جتنا زیادہ اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اسے کریں، تاکہ آپ جب فیوچر میں جائیں گے تو یہ جو آپ کا آج کا پریزنٹ ہے یہ پاسٹ بن چکا ہوگا، اور آپ اس پاسٹ پر پچھتا نہیں رہوں گے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا یا مستقبل میں سنیں گے، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وقت تھا، بس اس وقت یہ کر لیتے نا تو بڑی بات ہو جاتی، اس وقت یوں کر لیتے نا تو یوں ہو جاتا، اس وقت سبق یاد کر لیتا نا تو میں پاس ہو جاتا. تو اس وقت وہ کون سا وقت تھا؟ کبھی وہ پریزنٹ تھا، لیکن اب وہ کیا بن گیا ہے؟ پاس. تو اب جو پریزنٹ ہے اس میں اچھے اچھے کام کریں، جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، تاکہ فیوچر میں آپ کو کسی قسم کی گلٹی فیل نہ ہو کہ جو میرا پاسٹ بن چکا ہے وہ وقت میں نے یوں ہی گزار دیا. جیسے یہ بھی اقوال زرین ہے نا کہ عقل مند سوچ کر بولتا ہے. عقل مند سوچ کے بولتا ہے، اور عقل مند سوچ کے بولتا ہے. لوگ کہتے ہیں عقل مند سوچ کے کہتا ہے، اور بیوقوف سوچ بول دیتا ہے. وہ بول کے سوچتا ہے. اچھا، عقل مند سوچ کے بولتا ہے اور بیوقوف بول کے سوچتا ہے. بعض تو بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتے. ہم نے بولا کیا ہے، ویری گڈ. تو جب آپ گفتگو کریں، جب کچھ بولیں، رپلائی کریں تو درست بات بولیں، اچھی بات بولیں، اور ایسی بات بولیں جس کے اوپر آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے.
بعض اوقات آپ کوئی بات بول جاتے ہیں اور پھر آپ کو ہوتا ہے تو بولنا نہیں تھا، نہیں بولتے پھر نہیں بولنا تھا، ٹھیک ہے نا. تو پہلے تولو بعد میں بولو، تو تولیں گے کیسے؟ کون سا سوچ کر فیصلہ کریں گے یہ بات مجھے بولنی چاہیے یا نہیں بولنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں. اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، آپ سب کو مکے مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا ہے. ایسی بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہمارے اس کڈس مدنی چینل پر ہوتی ہے، تو آپ ہمارا کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. ابھی کے لیے ہمارا مدنی چینل بھی دیکھتے رہے، پورا مدنی چینل دیکھتے رہے. اللہ پاک آپ کو بھی دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے. آپ سب کو میری طرف سے اور میروز بھائی کی طرف سے عید مبارک. اور میروز بھائی میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی، سب بچوں کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عید مبارک. اللہ پاک کڈس مدنی چینل کو جاری و ساری رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بقرعید الحمدللہ، بقرعید بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید.